وَلْيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن شہد منکم الشہر فلیصم. اس سے متعلق الحمدللہ 2 درس ہو چکے ہیں. آج کا تیسرا درس اسی آیت سے متعلق ہے. اگلا جملہ ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو یعنی مسافر ہو، سفر شرعی کر رہا ہو، تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس پر ماہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں شمار کرنا ہے، یعنی اس پر قضا لازم ہے. دیکھیے، آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ابھی کچھ پہلے اس قسم کی آیت گزر چکی ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر فوراً جو ہے یہاں دوبارہ اس کا ذکر اور ہو رہا ہے. یہ تو تکرار ہو گئی. عالی جناب، تکرار کی ایک وجہ ہے. کیا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے ایک درس میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا تو ان کو اختیار تھا، وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو فدیہ دے دے. یہ اختیار تھا. لیکن اب فمن شہید منکم الشہر سے وہ اختیار ختم کر دیا گیا. وہ حکم اب کیا ہو گیا؟ منسوخ. اب وہ حکم باقی نہیں رہا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود نہ رکھنا چاہے بلا وجہ تو فدیہ دے سکتے. اب نہیں دے سکتے. اگر طاقت ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو آپ کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. جی، تو اب یہ اتنا تو سمجھ میں آیا. تو کوئی یہ خیال کر سکتا تھا، کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید مریض کو جو مرض کی وجہ سے یا مسافر کو سفر شرعی کی وجہ سے پہلے جو رخصت دی گئی شاید وہ بھی منسوخ ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ حکم باقی ہے. صرف ایک ہی چیز منسوخ ہوئی، فدیہ دینا. یہ منسوخ ہوا. باقی مریض کے لیے مرض کی وجہ سے اور مسافر کے لیے سفر شرعی کی وجہ سے جو رخصت تھی وہ آج بھی باقی ہے اور آئندہ بھی باقی رہے گی. اس لیے دوبارہ اس بات کو یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. اس سے پہلے آپ کے سامنے مرض سے متعلق اور سفر سے متعلق کافی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلی بات آ چکی ہے. آپ اگر یاد نہ ہو تو پچھلا سبق تھوڑا سا دوبارہ سن لیں. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو مریض کو جب تندرستی اور صحت حاصل ہو جائے اور جب شفا یاب ہو جائے اور مسافر جب حاضر بن جائے یعنی مقیم ہو جائے، اپنے وطن پر لوٹ آئے یا سفر ہی میں کسی جگہ وہ 15 دن کے ٹھہرنے کی اور اس سے زائد کم از کم 15 دن کے ٹھہرنے کی نیت کر لے، مقیم ہو جائے، تو اب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہا گیا. من ایام اخر. یہ جو کہا گیا نا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض مرض کی وجہ سے یا مسافر سفر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ آئندہ رمضان میں قضا نہیں کرے گا. رمضان کی قضا رمضان میں نہیں ہوتی، یاد رکھیے. یہ فائدہ ہے یہ کہنے کا.
رمضان میں تو رمضان کے ہی روزے ادا ہی ادا ہوں گے، قضا نہیں کہ چلو بھائی پچھلے سال کے رمضان کے روزے رہ گئے تھے تو چلو اس رمضان میں اس کی قضا کر لیتے، نہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، میں نے ترجمے بھی کہا کہ ماہ رمضان کے علاوہ دیگر جو 11 مہینے ہیں شعبان تک کے لیے، محرم سے لے کر 11 مہینے، ان مہینوں میں آپ جب بھی چاہے تسلسل کے ساتھ رکھے یا آپ جو ہے وقفے سے رکھے، دونوں صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا اور یسر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کو آسانی کرنا منظور ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ دشواری اور جو ہے تنگی اور سختی منظور نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اور تسہیل کی ہے، تیسیر فرمائی، آسانی کا معاملہ فرما دیا کہ بھئی اگر نہیں رکھ سکتے آپ کو عذر معقول ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دیگر ایام میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اللہ جو ہے کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا، اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کام کو بسہولت ادا کر سکے۔ اب آپ یہاں مرض کی وجہ سے بسہولت ادا نہیں کر سکتے، سفر شرعی کی وجہ سے بسہولت نہیں رکھ سکتے، اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کو آسانی جو ہے منظور ہے، اللہ کو تمہارے ساتھ سختی اور دشواری اور پریشانی میں ڈالنا منظور نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم کیا کر لو تاکہ عدت یعنی مدت کو کیا کر لو، پورا کر لو، یعنی رمضان کے جو ایام ہے وہ مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر جو اللہ نے تم کو کیا دی ہے، توفیق دی ہے، جو ہدایت دی ہے۔ اللہ ہی کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے ہیں، اور اللہ ہی کی توفیق سے بندہ کیا کرتا ہے، کوئی بھی جو ہے عمل کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق عمل کیا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو ہدایت کے 3 درجات بتائے تھے، انبیاء بھی توفیق کی دعا مانگتے ہیں، توفیق کی بھیک مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم جو ہے کس کھیت کے مولی ہیں، کس درخت کے پتے ہیں، ہمیں تو بدل جائے اولا اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور جو بھی ہو رہا ہے یہ توفیق الہی کی اور فضل الہی کی وجہ ہی سے ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے اس نیک عمل کے کرنے پر بھی جو ہے غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے روزے رکھ لیے۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اس میں عیدین کی طرف بھی اشارہ ہے، عید کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عید جب یوم الفطر ہو، عید کا دن ہو، تو اس دن جو ہے تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ جانتے ہیں ان سب باتوں کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تشکرون اللہ، گن گاؤ اس کے جس نے تمہیں جو ہے زندگی دی، حیات بخشی، اور حیات بھی صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ دی، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے آپ کو روزے کے رکھنے کی، صیام کی، قیام کی توفیق جو ہے کیا ہو گئی، حاصل ہو گئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا جو ہے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے اس جو ہے انعام اور اس فضل پر جو ہے کیا کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ کو شاکرین محبوب ہیں، اللہ کو جو ہے منکرین محبوب نہیں ہے۔ شکر کرنے سے اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر نعمت ترا افزو کنت، شکر نعمت کا شکر ادا کرو گے تو نعمت ترا افزو کنت، شکر گزاری کی وجہ سے نعمت میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔
کون نہیں چاہتا کہ نعمت میں اضافہ ہو؟ حاصل شدہ نعمت میں اضافہ ہوگا، اور جو نعمت حاصل نہیں ہے جناب عالی شکر کرنے کی برکت سے، وہ نعمت حاصل ہو جائے گی۔ الشکر قید للموجود وصید للمفقود، موجود کے لیے شکر کرنا قید ہوتا ہے، اور جو مفقود ہے، جو حاصل نہیں ہے، اس کے لیے وہ صید ہوتا ہے، یعنی وہ نعمت بھی آپ کو کیا ہو جاتی، حاصل ہو جاتی۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔